بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جوابات کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو مبارک فرمائے اور ہمیشگی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور اس کے اندر ہماری دعا ہے کہ آپ حضرات کے مسائل بھی حل ہوں اور آپ حضرات کو اس میں دین کی، شریعت کی بہترین رہنمائی مل سکے۔ پہلا سوال ہے، خالد صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے کہ میں نے اپنی بہن کو اپنا بیٹا دیا ہے اور اس کی تمام کفالت میری بہن کے ذمے میں ہے، کیا شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات میں میرے بہنوئی کا نام لکھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اصل والد یعنی میرا نام ہی لکھا جائے گا؟ خالد صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا دے دے تو اس کو لے پالک بچہ یا لے پالک بیٹی یا بیٹا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو اپنا بچہ دے دے تو اس کو لے پالک بچہ یا بچی کہتے ہیں۔ تو بظاہر یہ صورت تو جائز ہے دین اسلام میں، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ماں کی اجازت لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر ماں باپ دونوں کی اجازت سے بچے کو کسی کی یعنی پرورش میں دے دے، بھائی ہو یا بہن ہو یا یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، تو اس صورت میں یہ عمل تو جائز ہے فی نفسی، لیکن اس کے اندر ولدیت وہ اصل باپ ہی کی برقرار رکھی جائے گی۔ چنانچہ کاغذات کے اندر، شناختی کارڈ میں، بے فارم میں، زندگی کے آخری دن تک اصل ولدیت ہی بچے کی لکھی جائے گی۔ جو باپ جس نے اس کی پرورش کی ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن کا شوہر ہے، یا وہ کوئی اور رشتہ دار ہے، تو اس کا نام ولدیت میں لکھنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور سورہ احزاب کے شروع میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کفالت کا جو معاملہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یعنی لے پالک بیٹے تھے، اس کی تفصیل میں تمام مفسرین اور فقہا کا یہی قول ہے کہ لے پالک بچے کی ولدیت اس کے اصل باپ ہی سے پکاری جائے گی، اور کاغذات اور دستاویزات میں بھی اصل ولدیت ہی کو لکھا جائے گا، کسی اور کی ولدیت کا لکھنا اس میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال شہزر صاحب کر رہے ہیں کراچی سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے آج کل اجازت دے دی ہے خواتین کے لیے بغیر محرم حج یا عمرہ کرنے کے لیے، کیا بغیر محرم خاتون حج یا عمرے پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ شہزر صاحب، سعودی حکومت کا اجازت دینا یا نہ دینا شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ سعودی حکومت کا اجازت دے دینا بغیر محرم کے خواتین کو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ ان کے لحاظ سے انہوں نے اس انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو حوالے سے ایک آرڈر جاری کر دیا، لیکن خاتون کا بغیر محرم سفر کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور کسی بھی خاتون کے لیے محرم کے بغیر شرعی سفر کرنا، چاہے وہ حج ہی کا کیوں نہ ہو، جو کہ حج اگر وہ فرض حج ہو، فرض حج کے لیے بھی خواتین بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ وہ عمرے کے لیے، جو کہ ایک نفلی عبادت ہے، عمرے کے لیے تو بالکل بھی گنجائش نہیں بنتی۔ البتہ حج کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر فرض حج ہو اور خاتون کے پاس پیسے جمع ہو چکے ہیں، اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اس کے اوپر فی نفسی ہی حج فرض ہو چکا ہے، لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ محرم کا انتظار کرے۔ اگر محرم کی میسر آ جاتا ہے زندگی کے اندر تو وہ حج کر لے محرم کے ساتھ۔ اگر محرم خود اپنے اخراجات پورے کرے تب تو بہت اچھی بات ہے، اگر خاتون خود محرم کے اخراجات بھی ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر زندگی میں محرم کے ساتھ میسر نہیں آ سکا حج، فرض حج کی بات کر رہا ہوں، تو اس صورت کے اندر خاتون وصیت کر کے جائے، اور جب وہ وصیت کر کے جائے تو اس کے مال میں سے جو بھی حصہ ہو، اگر اتنا حصہ ہو کہ اس سے حج بدل ادا کیا جا سکتا ہو تو حج بدل ادا کیا جائے گا۔ البتہ عمرے کی بات تو بالکل واضح ہے، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اس نفلی عبادت کے لیے بھی بغیر محرم کے خواتین کا عمرے پر جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے جو اجازت دی ہے
یہ ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اس کا شرعی فیصلے کے اوپر، یہ شرعی جو حکم ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عبداللہ صاحب تیسرا سوال ہے، عبداللہ صاحب سوال کرتے ہیں امریکہ سے اور کہتے ہیں کہ میں اگر پاکستان میں نکاح کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا؟ صورتحال یہ ہے کہ میں پاکستان فی الحال سفر نہیں کر سکتا، نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ تو عبداللہ صاحب نکاح کی صورت یہ ہوگی کہ آپ پاکستان میں اپنے بھائی کو، والد کو، کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، اور اس کو آپ اجازت دے سکتے ہیں اپنے نکاح کرنے کی، جو کہ آپ کی وکالت کے اندر ایجاب و قبول کرے گا، اور آپ اس کو ساری تفصیلات بتا دیں کہ میں فلاں بنت فلاں سے، جیسے مثال کے طور پہ عائشہ لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اس کا نکاح جو ہے، اس سے نکاح کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ایجاب و قبول کی، آپ جو ہے میرے اس سے نکاح کر دیجئے اتنے مہر کے عوض، اور جو ہے تمام گواہوں کی بعض میں جو شرائط ہیں وہ موجود ہوں۔ اس طریقے سے پاکستان میں رہ کر جو ہے، معاف کیجئے گا، امریکہ میں رہ کر یہاں پاکستان میں آپ کی وکالت کے اندر نکاح بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال ہے سید احمد صاحب کا فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد کو ہمارے یہاں بعض اوقات عاق کر دیا جاتا ہے، یعنی عاق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہ کرم بتا دیجئے۔ دیکھیں، نافرمان اولاد اگر ہو تو یہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، اور اگر زندگی میں توبہ نہیں کرے گی یہ اولاد تو دنیا کے اندر بھی خسران ہے، دنیا کے اندر بھی تباہی و بربادی ہے ایسی اولاد کے لیے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی جو ہے دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنے والدین کی کھلے عام نافرمانی کریں اور ان کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن عاق کرنا، جائیداد سے بے دخل کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی والد یا والدین میں سے کوئی بھی، مثال کے طور پہ ماں ہے یا باپ ہے، وہ اپنی جائیداد میں سے اپنی اولاد کو عاق کرنے کا کوئی وصیت نامہ جاری کر دیں، یا جناب وہ کسی اسٹامپ پیپر پر لکھ دیں، یا کوئی عدالتی فیصلہ کرا دیں، تو شرعی لحاظ سے یہ عاق جو ہے، یعنی اپنی جائیداد سے بے دخل کر دینا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اولاد کو شریعت کے مطابق جو حصہ اس کا اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بچے نافرمان تھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر شرعی طور پر جو ان کا حصہ اللہ نے جائیداد کے اندر رکھا ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نص کے ذریعے سے بتا دیے ہیں، اور اس کو وہ ہر صورت میں حصہ دینا چاہیے جو ان کا شرعی حق بنتا ہے۔ کسی بھی ماں یا باپ میں سے کسی بھی انتقال کے بعد اگر جائیداد میں سے اولاد کا کوئی بھی حصہ بنتا ہے تو اس میں سے اس کو بے دخل کرنے کی شرعی طور پر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے کوئی عدالتی فیصلہ کر دیا جائے یا وصیت نامہ جاری کر دیا جائے، ایسی کوئی بھی شرعی لحاظ سے بچوں کو ان کا حق جو ہے ہر صورت میں ملنا چاہیے اور ملے گا۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سوالات کیسے کیے جائیں گے، تو ایک تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اور دوسرا سوالات کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے اور آپ کیسے سوالات کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھم نیل کے اندر اور کمنٹ سیکشن میں بھی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شو کر دیا گیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے بآسانی سوال کرنے کا طریقہ کار معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔